اسلامی اسکالر مولانا محمد عمر یونس عطاری مدنی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مصطفیٰ کی عظمتوں کے ڈنکوں کو بجایا، لیکن ایک کاشی کے رسول نے حروف تہجی کا واسطہ بنا کر میرے مصطفیٰ کے میلاد کو بیان کیا۔ توجہ آپ نے کرنی ہے، شاعر کہتا ہے الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں، با نے کہا بے سہاروں کے سہارا آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، سا نے کہا ثاقب سما آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے زاوان آ رکھے ہیں، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رکھے ہیں، ہاں نے کہا خیر الورا آ رکھے ہیں، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رکھے ہیں، را نے کہا رحمت کونین آ رکھے ہیں، زا نے کہا زمین و آسمان پر فخر کرنے والے آ رکھے ہیں، سین نے کہا سرور کونین آ رکھے ہیں، شین نے کہا شاہ ارد و سما آ رکھے ہیں، سعد نے کہا سعدی کو امی آ رکھے ہیں، داد نے کہا دامن جنت آ رکھے ہیں، تا نے کہا تاہا کی سیرت والے آ رکھے ہیں، زا نے کہا ظلمتیں مٹانے والے آ رکھے ہیں، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتانے والے آ رکھے ہیں، غین نے کہا غیبوں کی خبر دینے والے آ رکھے ہیں، لام نے کہا لطف ہدایت آ رکھے ہیں، میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آ رکھے ہیں، ارے نون نے کہا نورانی زلفوں والے آ رکھے ہیں، واؤ نے کہا وجہ کے تخلیق کے کائنات آ رکھے ہیں، ہاں نے کہا ہاتھی کون و مکہ آ رکھے ہیں۔ اے رسول پاک کا میلاد منانے والوں، جب یا نے سنا، یا نے اپنا سینہ چیر کر کہا یا رسول اللہ آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے۔ رسالت حیدری، جب تک نبی پاک دنیا میں نہیں آئے تھے وہ ظالم لوگ اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یارو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے وہ محبوب عطا فرمائے جنہوں نے ماں کے مقام کو واضح کیا، جنہوں نے باپ کا مقام ہمارے سامنے رکھا۔ ارے ماں کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دخلت الجنت فسمعت فیک قراءۃ، اے صحابہ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے وہاں پر رب کے کلام کی تلاوت کو سنا، میں نے پوچھا من ہاذا، یہ تلاوت قرآن کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا قالو حارثۃ بن النعمان، آقا آپ کے غلام، آپ کے صحابی حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان جنت میں اللہ کا کلام پڑھ رکھے ہیں۔ میرے رسول پاک کی حدیث کے جملے ہیں کذالکم البر وکان ابر الناس بامہ، یہ بدلہ ہوتا ہے احسان کرنے کا۔ حارثہ بن نعمان دنیا میں رہ کے ماں کی قدر کرتے تھے، ماں کا ادب کرتے تھے، ماں کا احترام کرتے تھے، آج دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، صلہ یہ ملا جنت میں بھی کلام میں پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ارے بر رضائی ماں، وہ ماں جس کا میرے مصطفیٰ نے دودھ پیا، سیدہ حلیمہ سعدیہ، ان کا میرے آقا نے کیسے ادب کیا۔ اللہ کو اکبر، آپ اٹھائیں حدیث کی کتابیں، مکہ پاک میں خانہ کعبہ سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پہ مقام جعرانہ ہے، جہاں پر مسجد جعرانہ ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے جو آئے یہاں سے بھی عمرہ کرے، علماء فرماتے ہیں جو مسجد جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے اس کا بڑا عمرہ شمار ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فرماتے ہیں یہ وہ مبارک جگہ ہے جگہ ایک رات میں 300 بار میں نے رسول پاک کا دیدار کیا۔ حضور مقام جعرانہ میں بیٹھے تھے، حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے صحابہ بیٹھے تھے، ایک بڑھیا خاتون آئی فقام علیہ قائما، میرے آقا نے جب ان کو دیکھا نا حضور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، فبسط علیہ رداہ، اپنی کالی کملی چادر کو بچھا دیا، واجلسہ علیہ، اس بڑھیا خاتون کو چادر پہ بٹھایا۔ جب وہ جانے لگی نا میرے آقا انہیں الوداع کرنے گئے، صحابہ بڑے پریشان، آقا بتائیں کہ کون مقدروں والی بڑھیا خاتون
कौन है जिसका आपने एहतराम किया, इतना अदब किया। आका फरमाते हैं कि मेरी वो माँ है जिसका मैंने बचपन में दूध पिया था, सैयदा हलीमा सादिया। और फिर मक्का पाक का रवाज था ना, अरब में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो वो अरब के शहरी लोग देहातों के अंदर बच्चे भेजते थे कि देहातों की आबो हवा बड़ी अच्छी है, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। जब सैयदा हलीमा को पता चला ना मक्का पाक में हजूर की आमद हो चुकी है, आप भी बच्चे लेने की नीयत से मक्का पाक आ रही हैं, रस्ते में पहुंची, तारीख के जुमले हैं। आपको बताया गया कि हलीमा जितने भी चौधरी थे, बड़े बड़े कुरैश के सरदार थे, सब के बच्चे तकसीम हो गए हैं। जिस साल मेरे आका दुनिया में आए उस साल अल्लाह ने जिसको भी दिया बेटे की नेमत अता फरमाई। ठीक है, ये सरकार की शान है ना। जब आपको पता चला ना सब मक्का के अंदर जिनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है वो तकसीम हो गए हैं, हाय हाय आप जाने लगी परेशानी के आलम में, उदास हो गए। गैब से आवाज आई, बाबा हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना, एक यकता तेरी गोदी विच ओ गोहर पाया जाना है, ए तेरे हक पछानेगा नाले चारेगा तेरी बकरियां नू, ऐसे नू एक दी नालम दा मुख्तार बनाया जाना। अब सैयदा हलीमा कैसे आई सैयदा आमना के दरबार पे, आपके दर इक़दस पे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बात हुई, सैयदा आमिना के घर में आई, रसूल करीम का चेहरा बद्दुहा भी देखा, हजूर के हुस्न को देखा, नूरे मुस्तफा का दीदार किया, आका को लिया, अपनी कुल्ली की तरफ जाने लगी। पूरे सीरत के वाकया को एक काशी के रसूल ने अपने पंजाबी अशार में बयान किया। हम सुनेंगे तो इंशाल्लाह लज्जत आएगी, कैफ मिलेगा, दिलों में सुकून पैदा होगा। शायर पंजाबी कलाम पंजाबी अंदाज में सैयदा हलीमा सादिया की शान को किबला शाह साहब बयान करता है। क्या कहता है? कहता है कदे उठदी सी कदे बहंदी सी, ओ डिगदी डैंदी रहंदी सी, ओनू कोल ना कोई बिठांदा सी, ओनू नाल ना कोई रलांदा सी, ओए ओदी लगदी किवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची सब तू माड़ी सी, उस डाची ते जेड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी। आखिर विच मक्के आई सी, पिछू आके ओ पछताई सी, हर भूखा उस खड़काया सी, पर ओनू खैर किसे ना पाया सी। दर दर्दी बड़ी सवाली सी, ओदी झोली फेर भी खाली सी, ओ जदू सारे पासियों रह गई है सरकार दे बूवे बह गई, आखिर रो बूवा जुड़िया है कि तू खाली कोई ना मुड़िया है, रहमत दा झुल्ला झुलिया है, सरकार दा बूवा खुलिया है, एक लोटी बाहर आई है, दाई वल जाती पाई है, फड़ बाहों उस उठाया है, नाले मुंह उस फरमाया है, आ तेनू नाल ले जावा मैं, एक नूरी मुख दिखलावा मैं, साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है जिदा चन ने भी कलमा पढ़िया है। कई नाल हलीमा दाई है, जद नजर सोने वाल पाई है, दिल फड़ के अपना बह गई है, सोने नू तकदी रह गई है। ओ बनू साथियां जो दाइयां ने चल कोल हलीमा आइयां ने, सब पुछन बाहर ना आनी है, ना सानू शक्ल वहानी है, ओ किवें अपना वक्त लगानी है, किथों पीनी है किथों खानी है, बोलिया हलीमा दाइयां नू खैरियत पुछन आइयां नू, मैं बाहर ते ना आनिया ना तुहानू शक्ल वहानिया, जानती नहीं किसे भी पासे में, बस वेड़े विच घूम लैनिया, जदों मैनू भुख लग जाती है सोने दा मुंह चुम लैनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तकबीर सैयद सगीर हुसैन शाह साहब, हजरत पीर तैयब हुसैन शाह साहब, जश्न मिलादे मुस्तफा, आस्ताना रियाज महला शरीफ। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें वो हजूर अता फरमाए जिन्होंने माँ बाप का मकाम हमारे सामने रखा। जब तक मेरे आका दुनिया में नहीं आए थे वो लोग अपनी बहनों की भी कदर नहीं करते थे। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने वो महबूब अता फरमाए जिन्होंने बहनों का मकाम का वाज़े किया। सैयदा हलीमा सादिया की बेटी हजरत बीबी शीमा मेरे आका की रज़ाई बहन है, मक्कातुल मुकर्रमा के काजी थे, काजी दहलान मक्की। उनकी किताब है सीरतुन नबविया, उसमें लिखते हैं कि एक
ایک جنگ کے موقع پہ سیدہ بی بی سیما جو تھی نا، یہ صحابہ کرام کی قید میں آ گئی، ان کے قبیلے کے 300 بندے اور بھی گرفتار ہو گئے، صحابہ کرام انہیں لے کے حضور پاک کے دربار میں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ عورت پوچھتی ہے اے لوگوں مجھے کس کے دربار میں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں محمد عربی کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہ خاتون کہتی ہے کہ اے رسول پاک کا دم بھرنے والوں، میں تمہارے سردار کی بہن ہوں، میں ان کی ہمشیرہ ہوں، میں تو ان کو اس وقت سے جانتی ہوں جب وہ بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان حضور کی آستانے پہ آئے، آقا ایک خاتون ہماری قید کے اندر ہے، اس کے قبیلے کا 300 اور بھی کہتی ہیں، آقا وہ کہتی ہے میں تمہارے سردار کی بہن ہوں، میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ آقا وہ اپنا نام شیما بتاتی ہے، خدا کی قسم سیرت کی کتابیں گواہ ہے، جب حضور نے اپنی بہن کا نام سنا نا، آقا فرماتے جلدی کرو میری بہن کو میرے دربار میں لے آؤ۔ ارے یہ حضور تھے جنہوں نے بہنوں کی عزتیں سامنے رکھی، بہنوں کی عزتوں کا مقام ہمیں بتایا۔ حضور الاسلام نے فرمایا اے میری بہن آج تو اپنے بھائی محمد عربی کے دربار پہ آ گئی ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، میں نے تجھے بھی آزاد کر دیا، تیرے قبیلے کے قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ حضور نے ان کے لیے بھی چادر پاک بچھائی، وہ بیٹھی۔ اب میرے آقا نے فرمایا اے شیما میرے صحابہ کو وہ دور تو بتاؤ جب ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ ارے 2 باتیں سیدہ شیما نے کہی، دونوں عقیدے کی باتیں تھی۔ کہتی ہے مصطفیٰ کریم کے صحابہ میں ان پتھروں کو جانتی ہوں جب حضور میرے ساتھ بچپن میں باہر جایا کرتے تھے، وہ پتھر بھی رسول اللہ کو دیکھ کے درود و سلام پڑھتے تھے۔ میں ان درختوں کو جانتی ہوں جب وہ بھی سرکار کا دیدار کرتے تھے، آقا پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ حضور آئے، آپ نے بہنوں کا مقام بتایا۔ جب تک میرے آقا دنیا میں نہ آئے وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور آئے، آپ نے بیٹیوں کا مقام بتایا۔ سن لے ابی داؤد کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں من آلا ثلاثہ بناتی، اللہ میرے جس غلام کو 3 بیٹیاں دے، کتنی بیٹیاں؟ وہ کرے کیا؟ فَأَدَّبَهُنَّ، اپنی بیٹیوں کو دین کا ادب سکھائے، وَزَوَّجَهُنَّ، ان کا اسلامی طریقے سے نکاح کرے، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کی دینی تربیت کرے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک من آلا اثنین، حضور فرماتے ہیں اللہ جسے 2 بیٹیاں دے وہ انہیں ادب سکھائے، اسلامی طریقے سے ان کو رخصت کرے، اللہ اسے بھی جنت کا مقام دے گا۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، کہتے ہیں آقا اگر اللہ نے کسی کو بیٹی ایک دی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں رب جسے 1 بیٹی دے اسے دیندار بنائے، رب اسے بھی جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ارے بیٹیوں کو مقام کس نے دیا؟ حضور نے۔ حضرت سیدنا چند آخری جملے توجہ فرمائے، سعد بن نجید مجاشی صحابی رسول تھے، زمانہ کفر کے اندر تھے، جب حضور کے بارگاہ میں آئے صحابیت کا مقام پایا، اسلام قبول کیا، کہتے ہیں آقا ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پوچھو۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے نا، میں وہ بندہ ہوں جس نے 360 بچیاں زندہ دفن ہونے سے بچائی ہیں، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں صعب بن نجید اجر تو رب نے دے دیا، تو اسے اسلام کی قوت عطا فرما دی۔ یہ حضور کا فیض تھا۔ جب تک وہ لوگ حضور اسلام کی آمد سے پہلے والے بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، بیویوں پہ ظلم کرتے تھے، مارا کرتے تھے، آقا آئے آپ نے بیویوں کا مقام واضح کیا۔ خدا کی قسم آج غور کریں یار، ہمارے گھروں کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے، معاشرے کے اندر دیکھیں نا طلاقوں تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ جب طلاقیں دے چکتے ہیں پھر کہتے ہیں کوئی مسئلہ مل جائے، کوئی حل مل جائے، کوئی ڈھیل مل جائے۔ اے بھائی اگر رسول پاک کا دین پڑھ لو گے طلاقوں کی نوبتیں نہیں آئیں گی، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوگے، گھر میں اللہ کی برکتوں کا راج ہوگا۔ شرط یہ ہے رسول پاک کا دین تو پڑھے نا۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو ایک پانی کا گھونٹ پہ لاتا ہے نا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج یقین کریں معاشرہ ایسا بن چکا ہے، اگر میرے آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسے گھر میں کرے نا تو ہمارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے یہ بندہ اپنی بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے، طرح طرح کی
کی باتیں ہوتی ہیں. صحابہ کرام کے سامنے حضور نے یہ حدیث بیان کی. ایک صحابی رسول اٹھے, اپنے گھر میں گئے, پانی کا پیالہ لیا, اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ پانی پیو. وہ کہتی ہے میرے سرتاج خیر ہے. فرمایا باقی باتیں چھوڑو, پانی پیو. انہوں نے پانی پیا. کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں تھا, آقا نے فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو پانی پیش کرے گا رب اس کی بخشش فرما دے گا. ارے یہ دین ہے جو بیویوں کے حقوق بھی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ حضور نہیں آئے تھے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے خدا بنا کے انہیں بت بنا کے پوجا کرتے تھے. آقا آئے, آپ نے سب کو رب کریم کے بارگاہ میں جھکا دیا. اب حقیقی میلاد منانے والا کون ہے؟ جو اپنے والدین کی بھی عزت کرے, اپنی بیوی کو بھی عزت کا مقام دے, اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بھی دین سکھائے, اور اپنی نمازیں 5 وقتہ اللہ کے گھر میں ادا کرے. ہم یقین کریں خالی محافل تک یا خالی نعرے لگانے تک رہ گئے ہیں. اے کاش ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو. علماء فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑتا ہے نا, اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں, ہر مہینے 11ویاں پکاتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, غوث پاک کا لنگر تقسیم کرتے ہیں. اے کاش حضور غوث پاک کی سیرت بھی پڑھے. فرماتے ہیں کہ غوث پاک اگر کوئی مجھ سے بے نمازی کے بارے میں پوچھے نا تو فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے. اتنی سخت بات ہے. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں یہ بات لکھی. آج کی کوئی قصہ کہانی نہیں, بزرگوں نے لکھا. 5ویں صدی کے بزرگ تھے, آج سے تقریباً 10-1100 سال پرانے بزرگ. فرماتے ایک بندہ تھا, اس کی سگی بہن فوت ہو گئی. اب وہ بہن کو جب جنازے وغیرہ کے بعد دفنایا گیا تو اس کو نا بعد میں سمجھ آئی کہ میری جیب میں بٹوا تھا پیسے والا, تھیلی تھی, وہ تو شاید بہن کی قبر میں گر گئی ہے. وہ ایسا پیسے سے محبت کرنے والا تھا, کسی کی نہ سنی, اپنی بہن کی قبر میں جا کے نا قبر کو کھودنے لگا, اپنا بٹوا پیسوں والا قبر سے نکالو. اللہ اکبر. علماء فرماتے امام غزالی نے لکھا جب قبر کو کھولا نا دیکھا بٹوا پیسے دور کی بات, اس کی بہن کو قبر کے اندر آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا. آگ کے شعلے چڑھتا ہوا چیخے مارتا گھر میں آیا. کہتا ہے اماں بتا میری بہن دنیا میں کیا کرتی تھی؟ ماں کہتی ہے بتا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہتا ہے میرے جیب میں پیسوں والا ایک شاپر, ایک تھیلی بٹوا تھا, وہ قبر میں گر گیا. میں نے سوچا بہن کی قبر کھود کے نکالوں, لیکن دیکھا پوری قبر آگ سے بھری ہے. ماں رو کے کہتی ہے کہ اے بیٹے تیری بہن جان بوجھ کے نمازیں چھوڑا کرے. غور کرے یار, حضور کا میلاد منانا ہے, رسول پاک کی سنت داڑھی شریف اپنی سجائیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں. ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو, یہ نیت کریں. آخری جملہ, یا رسول اللہ آپ کے میلاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں, لائٹیں بھی لگا لیں, درباروں کو سجا دیا, مسجدوں کو سجا دیا. آقا آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنا دل اپنے آپ کے عشق سے سجاؤں گا, اپنا دل اپنا سینہ قرآن کے پیار سے سجاؤں گا. یار ہماری تو یہ سوچ ہو, جس گلی محلے سے گزرے نا لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یار دیکھو وہ غلام مصطفیٰ جا رہا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. قبلہ سادات کرام جلوہ فرما ہے. یقین کریں سادات کرام کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. میں خود بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیا کریں اللہ ہمیں سادات کرام کی بے ادبی سے بچائے. آپ یقین فرما جو سادات کرام کی بے ادبی کرتے ہیں نا, آپ یقین کر لیں آپ نے دیکھا ہوگا, ارے قبر تو دور کی بات ہے, دنیا کے اندر اللہ انہیں ان کا انجام دکھا دیتا ہے. شیخ سعدی کتنے بڑے بزرگ تھے, کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر کول ایمہ کنی خاتمہ, یا اللہ سیدہ فاطمہ اور ان کی آل کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پہ فرما. اگر دعوت مرد کنی ور قبول, یا اللہ اگر تو نے میری دعا قبول نہ کی, عالم تخیل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ ہے میں کیا کروں گا, اگر میری دعا تیرے دربار میں قبول نہ ہوئی تو منو دستو دامان آل رسول, میں آل رسول کا دامن پکڑ کے تیری دربار میں آ جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں سادات کرام کا ادب نصیب فرمائے. ہمارے بزرگوں نے محمد یونس اپنے گھر میں بڑی پیاری حضور کی محفل کا انعقاد کیا, اللہ اسے بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ.